بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کی سنت۔ حضرت ملیح بن عبداللہ ختمی اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں رسولوں کی سنت ہے: حیا، بردباری، چچنے لگوانا اور مسواک کرنا اور عطر لگانا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہے: ختنہ کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں رسولوں کی عادات میں سے ہے: جلدی افطار کرنا، سحری کھانے میں دیر کرنا اور مسواک کرنا۔ معلوم ہوا کہ مسواک میں جہاں اور بہت سی خوبیاں ہیں، وہاں ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت اور ان کی عادات میں سے ہے۔ جو لوگ مسواک استعمال کرتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ مسواک کے اور منافع کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت کا ثواب بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور جو لوگ اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے مسواک نہیں کرتے وہ بڑے ہی نقصان اور ٹوٹے میں ہے اور منافع کے ہمراہ انبیاء کی سنت عظمہ کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن اسماعیل فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو مسواک جیسی اہم سنت کو ترک کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں بہت سی احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جن میں اس کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھو، مسواک کو چھوڑنا بڑا خسارہ اور نقصان ہے۔ طہارت کے اقسام۔ حضرت ابودرداء سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طہارت کی 4 قسمیں ہیں: مونچھیں کاٹنا، موئے زیر ناف موڑنا، ناخن کاٹنا اور مسواک استعمال کرنا۔ فائدہ: پاکی کی صرف یہی 4 قسمیں نہیں بلکہ بہت سی قسمیں ہیں جو کتب فقہ میں اپنے مقام پر تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صرف ان مذکور بالا 4 قسموں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرما کر ان کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حق تعالی کی خوشنودی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی پاکیزگی اور حق تعالی کی خوشنودی ہے۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ مسواک کرنے سے 2 اہم فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک دنیاوی، دوسرا اخروی۔ دنیاوی فائدہ تو یہ ہے کہ مسواک کے استعمال سے منہ صاف شفاف ہو جاتا ہے، منہ کی گندگی اور پلید ہوائیں دور ہو جاتی ہیں، میل کچیل ختم ہو جاتا ہے، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ اس سے حق تعالی کی خوشنودی جو تمام کائنات کا خلاصہ ہے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مسواک کو اپنے لیے لازم کر لو اور ہمیشہ کرتے رہو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور اس کی وجہ سے نماز کا ثواب 99 گنا یا 400 گنا بڑھ جاتا ہے۔ احتمال فرضیت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسواک کیا کرو کیونکہ مسواک میں منہ کی پاکی اور حق تعالی کی خوشنودی ہے۔ جبریل علیہ السلام مجھے ہمیشہ مسواک کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں مجھ پر اور میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اگر مجھے اپنی امت پر دشواری کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک فرض کر دیتا، اور میں اس قدر کثرت سے مسواک کرتا ہوں کہ مجھے اپنے منہ کے اگلے حصے کے چھل جانے کا خوف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر مجھے امت کی مشقت اور دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک استعمال کرنے کا حکم دیتا۔
حضرت واصلہ سے مرفوعاً نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بار بار مسواک کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ مجھے اس کی فرضیت کا اندیشہ ہو گیا۔ فائدہ: چونکہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا مشقت اور دشواری سے خالی نہ تھا اور امت کے لیے اس میں فائدہ امر کا سامنا تھا، اس خیال سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو امت پر فرض نہیں کیا، اگرچہ آپ کے نزدیک اس کے فضائل اور منافع کا تقاضا یہی تھا کہ اس کو فرض کیا جائے تاکہ امت کا ہر فرد ان فضائل و منافع کو حاصل کر سکے، مگر انتہائی درجے کی شفقت ہے کہ امت کی سہولت اور آسانی کے پیش نظر اس کو فرض نہیں کیا تاکہ مسواک نہ کرنے والا گنہگار نہ ہوں، اور اس کی ترغیب بھی مختلف طریقوں سے دی اور اس کو سنت قرار دیا تاکہ اس کے فضائل اور منافع سے محرومی بھی نہ ہو۔ وصیت جبریل علیہ السلام۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے ہمیشہ مسواک کی وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے اپنی داڑھوں پر گر جانے کا خوف ہو گیا۔ احتمال وحی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنی کثرت سے مسواک کا حکم کیا گیا کہ مجھے اس کے بارے میں وحی آنے کا خیال ہونے لگا، یعنی میں نے سمجھا کہ قرآن میں اس کا کوئی حکم نازل ہوگا۔ فائدہ: جبریل علیہ السلام کا بار بار اس کی وصیت و تاکید فرمانا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں قرآن یا وحی کا گمان کرنا، مسواک کی کثرت سے اپنے داڑھوں کے گر جانے کا خوف فرمانا، یہ سب امور مسواک کی اہمیت و تاکید کو بخوبی ثابت کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسواک کا استعمال نہایت ضروری ہے اور اس کا ترک نقصان و خسارے سے خالی نہیں۔ زنا سے حفاظت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنے کپڑوں کو دھو اور اپنے بالوں کی اصلاح کرو اور مسواک کر کے نظافت اور زینت حاصل کرو، کیونکہ بنی اسرائیل ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی عورتوں نے کثرت سے زنا کیا۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ پاک صاف رہو اور جائز زینت اختیار کرو، مسواک بھی استعمال کرو تاکہ منہ میں بدبو وغیرہ پیدا نہ ہو، اور اپنی شکل کو بدزیب نہ ہونے دو کہ اس کی وجہ سے تمہاری عورتیں تم سے نفرت کرنے لگے گی اور غیروں کی طرف مائل ہو جائے گی اور زنا سے محفوظ نہ رہ سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل نے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا، اس لیے ان کی عورتیں کثرت کے ساتھ زنا میں مبتلا ہوئی۔ سراج منیر میں لکھا ہے کہ عورتوں کو بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ مرد بھی دوسری عورتوں کی طرف مائل نہ ہو اور زنا سے بچ جائے۔ معلوم ہوا کہ مسواک کے ذریعے زنا سے بھی حفاظت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مسواک کی فرضیت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں یعنی مسواک، وتر، تہجد تمہارے لیے سنت ہے اور میرے لیے فرض ہے۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ مسواک عام امت کے حق میں سنت اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم کیا گیا تھا، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہوں یا بے وضو، لیکن جب آپ کو اس میں دشواری پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم فرمایا گیا، یعنی ہر نماز کے لیے مسواک فرض کر دی گئی۔ سونے سے پہلے مسواک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اور بیداری کے بعد مسواک استعمال فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے اور نہ شب باشی فرماتے تھے جب تک مسواک نہ فرما لیتے۔ فائدہ: ان حدیث میں اگرچہ رات کی قید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، لیکن یہ حکم عام ہے، رات کو سونے کے ساتھ خاص نہیں۔
بلکہ جب بھی کسی مرد یا عورت کو سونے کا ارادہ ہو مسواک کر لینی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت سے صاف طور پر اس کی تائید ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سونے سے پہلے بیدار ہونے کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد مسواک کیا کرتے تھے۔ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم فرماتے ہوئے سنا، احیاء العلوم میں سونے کے 10 آداب ذکر کیے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے طہارت اور مسواک کو شمار کیا ہے۔ کشف الغمت میں علامہ شعرانی نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب تم لوگوں کو وتر سے فراغت ہو جایا کرے تو سونے سے پہلے مسواک کر لیا کرو۔ شیخ ابو حامد نے بھی اپنی کتاب رونق میں ارادہ نوم کو مسواک کرنے کے موقع میں شمار کیا ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کو ابن عدی رحمہ اللہ نے کامل میں نقل کیا ہے ذکر کی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہے: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام گاہ میں تشریف لے جاتے تو مسواک فرماتے تھے۔ رات میں مسواک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہے کہ رات کو آپ کے لیے وضو کا پانی اور مسواک رکھی جاتی تھی۔ جب آپ رات میں اٹھتے تو پہلے قضائے حاجات کرتے پھر مسواک فرماتے۔ فائدہ: رات میں مسواک کرنا مختلف احادیث میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو کر بیدار ہوتے تو مسواک فرماتے تھے۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، فرماتی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 سرخ برتن رکھا کرتی تھی، ایک پانی کا برتن جو وضو وغیرہ کے لیے تھا، دوسرا مسواک کے لیے، اور تیسرا برتن پانی پینے کے لیے۔ ایسے بھی رات میں مسواک کرنے کی طرف اشارہ مفہوم ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات رات کو متعدد بار مسواک فرماتے تھے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بھی منتخب میں منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چند بار مسواک استعمال فرماتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات رات کو 4 مرتبہ مسواک فرماتے تھے۔ عرض کے ان سب روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کا بہت زیادہ اہتمام تھا، اس لیے وضو کے پانی کے ساتھ مسواک بھی رکھی جاتی تھی اور آپ اس کو رات میں استعمال بھی فرماتے۔ بعض روایت میں تو یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات میں کسی وقت بیدار ہوتے تو منہ میں مسواک ضرور گھماتے تھے۔ خواب میں مسواک۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک بار خواب میں دیکھ کہ میں مسواک کر رہا ہوں اور 2 آدمی میرے پاس آئے جن میں سے ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا تھا۔ جب میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دی تو مجھ سے کہا گیا بڑے کو دیجیے، میں نے وہ مسواک بڑے کو دے دی۔ فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ مسواک کی اہمیت اور اس کی تاکید ظاہر کرنی مقصود تھی، اس لیے حق تعالی شانہ نے اولاً بیداری میں مسواک کے استعمال کا حکم دیا، پھر چونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے خواب میں بھی آپ سے اس کا استعمال کرایا گیا اور گویا ہر طریقے سے اس کا تعاقد ظاہر کیا گیا۔ اس حدیث میں یہ واقعہ خواب کا ہے، مگر ابو داؤد شریف اور بعض دوسری کتابوں سے بیداری کا واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ بظاہر دونوں میں تعارض ہے۔ علماء نے اس تعارض کو دور کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ پہلے خواب میں پیش آیا اور پھر بیداری میں، اور جب بیداری کا قصہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے واقعے کی بھی خبر دی، گویا دونوں الگ قصے ہیں۔ حدیث بالا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے کی استعمال کی ہوئی مسواک اپنے استعمال میں لانا جائز ہے، لیکن اجازت شرط ہے اور بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو کر استعمال کیا جائے۔ بیداری کے بعد مسواک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رات یا دن میں سو کر بیدار ہوتے تو وضو سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو مسواک آپ کے پاس ہوتی تھی اور جب بیدار ہوتے تو مسواک کے ساتھ ابتدا فرماتے تھے۔ فائدہ: ان حدیث سے معلوم ہوا کہ بیداری کے وقت مسواک کرنا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات دن میں سو کر بیدار ہوتے تو پہلے مسواک استعمال فرماتے تھے، جیسا کہ حدیث بالا سے ظاہر ہے۔ اس لیے ہم امتیوں کو بھی اس سنت کو اپنانا اور اس کی فضیلت اور ثواب کا حاصل کرنا از حد ضروری ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو بریرہ جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک طلب فرماتے۔ علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے کہ بیداری کے بعد مسواک کرنے کی حکمت یہ ہے کہ سونے کی حالت میں پیٹ سے بخارات اور گندی ہوائیں منہ کی طرف چڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے منہ میں بدبو اور ذائقے میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اور مسواک کرنے سے یہ چیز جاتی رہتی ہے اور بدبو دور ہو جاتی ہے، ذائقہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تہجد کے لیے مسواک: حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو دن مبارک کو مسواک سے رگڑتے اور صاف فرماتے تھے۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ تہجد سے پہلے مسواک کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا اقتداء اجر و ثواب سے خالی نہیں۔ ابو داؤد میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارنے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہونے کے بعد پانی پر آئے اور مسواک کا استعمال کیا، پھر یہ آیات تلاوت کی: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور غالباً ختم سورت کے قریب یا ختم تک پڑھا۔ اس کے بعد وضو کیا اور مصلی پر پہنچے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بستر کی طرف لوٹے اور سو گئے، پھر بیدار ہوئے اور یہی عمل کیا اور بستر کی طرف لوٹے اور سو گئے، پھر بیدار ہوئے اور ایسے ہی کیا، پھر بستر کی طرف لوٹے اور سو گئے، پھر بیدار ہوئے، یہی عمل کیا اور ہر مرتبہ مسواک کی اور 2 رکعت نماز پڑھی اور آخر میں وتر بھی ادا فرمائے۔ احیاء العلوم میں رات کے وظائف کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آدمی کو اپنے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھنا چاہیے اور بیدار ہونے کے بعد عبادت کرنے کی نیت رکھنی چاہیے، اور جب بیدار ہو جائے تو مسواک کرے۔ بعض اسلاف ایسا ہی کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں متعدد بار مسواک فرماتے تھے، ہر بار سونے اور بیدار ہونے کے وقت۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔